بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 793 ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ میں خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذاتی مقاصد اپنی زندگی کے مفادات کی خاطر انہیں اپنا ساتھ دینے پر مجبور کروں۔ جب وقار یوسف کی بیوی اٹھی کہ میں کچھ کھانے کا بندوبست کروں تو میں نے کہا، دیکھو، برا ماننے یا ناراض ہونے کی بات نہیں، تم لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا، اب میں نہیں چاہتا کہ تم میرا ساتھ دو۔ دوستی کا جو رشتہ قائم ہے وہ باقی رہے گا زندگی کی آخری سانس تک، لیکن ہر ایک کی اپنی زندگی ہے اور اپنا مستقبل ہے۔ کوئی بھی اپنے حالات کے تقاضوں کو تمام عمر نظر انداز کر کے دوسرے کا ساتھ نہیں دے سکتا، یہ ناممکن ہے۔ نازو نے غصے سے کہا، یہ قدر رہ گئی ہے اب ہماری۔ میں نے ہنس کے کہا، قدر نہ کرتا تو کہتا، لعنت بھیجو اپنی زندگی پر، چلو میرے ساتھ۔ میں جس ساگ میں کود رہا ہوں اس میں تم بھی کود جاؤ، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے تم جیسے دوستوں کی، ان رشتوں کی، خلوص محبت کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ شاید کل زیادہ ضرورت محسوس ہوگی۔ کون سہارا دے گا مجھے اگر تم سب نہ رہے؟ نازو نے کہا، میں ابھی تک نہیں سمجھی شاید کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو۔ بہت آسان اور صاف بات ہے، غالب نے کہا۔ سکندر کہتا ہے کہ اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی، جاؤ شادی کرو، گھر بساؤ، خوش رہو۔ بالکل ٹھیک، میں نے برا مانے بغیر کہا، جیسے اکرام شیخ اور کاجل نے کیا، جو محسن نے اور گل نے کیا۔ تم طنز کر رہے ہو؟ غالب بولا، نہیں یار، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ دیکھو، آج تک ہم سب پریشانی میں ضرورت پڑنے پر کہاں جاتے تھے؟ منظر کے گھر، وقار یوسف کے گھر، نقوی صاحب کے گھر، ہماری پہلی پناہ گاہ تھی انکل رضوی مرحوم کا گھر۔ اب محسن کہاں گیا آخر؟ فوزیہ کے گھر۔ یہ گھر ہمارے لیے تحفظ کے حصار تھے، کیونکہ ہم سب کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ ہم میرے لیے دو گھر اور ہو گئے ہیں۔ ایک گھر ہے اکرام شیخ اور کاجل کا، دوسرا محسن اور گل کا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک گھر تمہارا بھی ہو، ظاہر ہے وہ بھی میرا گھر ہوگا۔ نہیں، وہ تمہارا گھر نہیں ہوگا، یہ حقیقت پسندی نہیں ہے، محض تغافل ہے، غالب نے کہا۔ میں نے ہنس کے کہا، جو گھر میرے والد نے چھوڑا تھا وہ میرا ہے۔ زیادہ چالاک مت بنو، سب کے ساتھ اپنی بات کیوں نہیں کرتے کہ رابعہ کا اور تمہارا گھر بھی ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی، میں رابعہ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ ابھی میں خود نہیں جانتا کہ وفائے عہد کی منزل کہاں ہے۔ عہد کرنا واقعی آسان ہے، نبھانا بہت مشکل اور کبھی ناممکن بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ حالات پر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اپنے حالات تم خود پیدا کرتے ہو، نازو نے کہا۔ میں اپنی مجبوری کی وضاحت کر چکا ہوں۔ میں نے کہا، میری وجہ سے تم سب نے بہت قربانی دی، بہت سختی جھیلی، نقصان اٹھایا، لیکن اب انتہا ہو چکی ہے۔ چیلی کی موت، نقوی صاحب کے قتل نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھ سے تعلق کی وجہ سے خرابی کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے۔ کل کو خدا نخواستہ وقار یوسف اور اس کی اتنی محبت کرنے والی بیوی کے پرسکون گھر کو بھی میرے حالات نے تباہ کر دیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ مجھے تو چاہیے کہ ان سب سے دور رہوں جو میرے اپنے کہلاتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ انہیں سزا تو نہیں ملنی چاہیے اس محبت کی۔ یہ میری دوستی نہیں، دشمنی بن جائے گی ان کے حق میں۔ پھر تم کیا کرو گے؟ سب کو چھوڑ دو گے؟ غالب نے غصے سے کہا، ہاں، اسی میں بہتری ہے سب کی۔ لعنت سب پر، تمہاری بہتری کس میں ہے یہ بھی سوچو۔ بہت سوچا ہے میں نے، اور مزید سوچنا نہیں چاہتا۔ میں بتا چکا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن یہ سب کچھ میں اکیلا ہی کروں گا۔ تم برا مانتے ہو تو مانو، مگر تھینک یو ویری مچ، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ یہ احساس جرم میرے لیے سہانے روح ہوتا جا رہا ہے کہ میری دوستی نے تم سب کو آباد نہیں برباد کیا۔ میں نے اچانک روئے سخن رابعہ کی طرف کر لیا۔ ان سب کو گواہ سمجھ لو رابعہ، ان کے سامنے میں تم سے صاف کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے توقعات مت رکھو۔ میرا کچھ پتہ نہیں میں کب لوٹ کے آؤں یا نہ آؤں۔ رابعہ ایک دم اٹھی تھی، مگر میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس نے خود کو چھڑانے کی واجبی سی کوشش کی۔ جہنم میں جاؤ، پوری بات سن کے جاؤ۔ میں کچھ سننا نہیں چاہتی، تم پاگل ہو۔ ہاں، میں پاگل ہوں، تم پاگل مت بنو ایک پاگل کے لیے۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اپنی پریکٹس کرو، نام کماؤ، پیسہ کماؤ، سکندر کے آسرے پر مت رہو، اپنی زندگی برباد مت کرو، سنا تم نے؟ لیکن رابعہ کچھ سنے بغیر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی، اور اب شاید کسی بیڈ پر گر کے
رو رہی تھی۔ نازو آگ بگولا ہو کے اٹھی۔ سکندر، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ شرم سچ کہنے پر؟ مجھے دکھ ضرور ہے کہ میں نے سب کو یہ کڑوی گولی نکلنے پر مجبور کیا، لیکن میں مطمئن ہوں کہ اب مجھ پر کوئی بار نہیں۔ غالب نے صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ اس موضوع پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے کہا، چلو تم مجھے یہ بتاؤ کہ فیصل آباد کیوں گئے تھے اتنی افراتفری میں؟ کوئی بات تو ضرور تھی جو تم نے چھپائی تھی۔ غالب نے سپاٹ لہجے میں کہا، ہاں، محسن بہت پریشان تھا۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے کہا کہ سکندر کا کچھ پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ کسی نے فوزیہ کے شوہر کو اغوا کر لیا ہے۔ اس کی دشمنی تھی کسی سے؟ اغوا کرنے والے محسن کے دشمن تھے، غالب نے کہا۔ انہوں نے فون کر کے اسے دھمکی دی کہ تمہارا بہنوئی ہمارے قبضے میں ہے۔ اوہ مائی گاڈ! پھر؟ محسن پریشان ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے جواب میں ایک کہکا لگایا اور کہا، اپنے محسن خان شیروانی صاحب، ہم وہ ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، ہیں جی، شکاری۔ تم خود سمجھ لو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ محسن نے کہا کہ میری بہن کو بیچ میں کیوں گھسیٹتے ہو؟ اس کا تو کسی معاملے سے بھی تعلق نہیں۔ تو اس نے کہا، فوزیہ کا تعلق تو تم سے ہے نا، کیا چاہتے ہو کہ وہ بیوہ ہو جائے؟ بس اس کے بعد لائن کٹ گئی اور محسن نے پریشانی کی کیفیت میں مجھے فون کر دیا۔ یہ بات فوزیہ کو معلوم تھی؟ نہیں۔ یہاں پہ معذرت کے ساتھ تھوڑے سے الفاظ ایڈ کرنے پڑے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، چودھری دلاور نہایت گھٹیا، نہایت کم ظرف دشمن ہے، اور کم ظرف کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ سے وہ آپ کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالے گا، آپ کی عورتوں کے اوپر ہاتھ ڈالے گا، آپ کی بہنوں کے اوپر ہاتھ ڈالے گا، اور یہی کمزور اور کم ظرف ترین دشمن کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ کیا موجودہ حالات میں کہیں آپ کو کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے؟ کیا کوئی اور اس طرح کے دشمن پیدا ہو چکے ہیں جو سیم اسی دلاور کی طرح کی فطرت رکھتے ہوں؟ نہیں۔ محسن نے فون ریسیو کیا تو فوزیہ کچن میں تھی۔ اس نے کچھ سنا نہیں۔ اس نے بعد میں پوچھا کہ کس کا فون تھا، تو محسن نے کہہ دیا کہ اپنے جیجا جی تھے۔ فوزیہ گرم ہونے لگی کہ مجھے کیوں نہیں بلایا؟ میں پوچھتی ہوں کہ کہاں سے بول رہے ہو؟ محسن نے کہا کہ معذرت کر رہے تھے کہ مجھے اچانک سیالکوٹ جانا پڑا، کسی ساتھی پروفیسر کا انتقال ہو گیا تھا۔ فوزیہ نے کہا کہ گھر پر فون کر کے اطلاع بھی نہیں دے سکتے تھے؟ محسن نے کہا کہ وہ کہتے ہیں میں فون کرتا رہا، کوئی اٹھاتا ہی نہیں تھا، فون خراب تھا شاید۔ اس وقت تو محسن نے ٹال دیا، مگر بعد میں اسے کچھ اور نہ سوجا۔ اس نے فوراً مجھے بلا لیا کہ سکندر نہیں ہے تو تم آ جاؤ۔ اس وقت تک محسن نے پولیس کو بھی رپورٹ نہیں دی تھی۔ محسن تو سب کی آواز پہچانتا ہے، کون تھا فون کرنے والا؟ فون پر آواز بدل جاتی ہے، اور شاید وہ اصل آواز میں بول بھی نہیں رہا تھا، مگر محسن کو یقین تھا کہ یہ حرکت کرنے والا دلاور اینڈ کمپنی ہے۔ اس نے گل کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا، مگر محسن کی حالت دیوانوں جیسی ہو رہی تھی، جس سے فوزیہ کو بھی شک ہو رہا تھا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ جب میں پہنچا تو ان کے شک کی تصدیق ہو گئی۔ پھر میرے اندر غصے کا آتش فشاں ابلنے لگا۔ بس یوں سمجھ لو کہ میرے ساتھ ساتھ ہی فوزیہ کے شوہر بھی پہنچ گیا، اور فوزیہ سے پہلے محسن نے اسے ڈانٹا کہ سیالکوٹ جانا تھا تو فون کر دیتے، اور فون نہیں ملا تھا تو کسی سے پیغام بھجوا دیتے۔ دیکھو فوزیہ کتنی پریشان ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ محسن نے معاملے پر پردہ ڈال دیا ہوگا۔ معصوم صورت بنا کے کہنے لگا، کیا کروں یار، بات ہی ایسی تھی۔ محسن نے کہا کہ کیا ہوا تھا تمہارے اس ساتھی کو؟ اچانک انتقال ہوا یا پہلے سے بیمار تھے؟ وہ ذہین آدمی ہے۔ اس نے فوراً ایک کہانی گڑھ کے سنا دی، اور بات اس وقت تو ختم ہو گئی۔ ابھی سے اور مجھے گھر پہنچے آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ پھر فون آ گیا۔ فون کرنے والا وہی تھا۔ اس نے کہا کہ محسن صاحب، خیر سے آپ کے وہ گھر پہنچ گئے، کیا کہتے ہیں انہیں، وہ دولہا بھائی ہیں جی؟ ہم نے کہا چلو ایک موقع دیں تمہیں، بہن کا سواگ عزیز ہے تو ہماری بات سمجھ لو، اور اپنے اس سکندر اعظم کو بھی سمجھا دو۔ آخر کیا سمجھانا چاہتے تھے مجھے وہ؟ میں نے بے اختیار ایک گالی دے کر کہا۔ محسن نے بعد میں مجھے بتایا کہ دلاور کے لہجے کی نقل کرنے والا دلاور بہرحال نہیں تھا، گالی بولا، لیکن وہ دلاور اینڈ کمپنی کا آدمی یقیناً تھا، اسے سب کچھ معلوم تھا۔ اس نے محسن سے یہ بھی کہا کہ دیکھو، تم تو پہلے ہی بہت نقصان اٹھا چکے ہو اس دوستی کے چکر میں۔ سکندر کا کیا گیا؟ تمہارے بیوی بچے مارے گئے، ایسا نہ ہو کہ پولیس تمہاری گل بانوں کو ناگ منی سمجھ کے پکڑ لے۔ اگر وہ گرفتار ہوگی تو اسے پھانسی ہوگی، اور بچ گئی تب بھی عمر قید تو لازمی ہے، تم پھر گھاٹے میں۔ محسن نے کیا جواب دیا اسے؟
کچھ نہیں، وہ سنتا رہا کیونکہ اس وقت وہاں گل بھی موجود تھی۔ دھمکی دینے والے نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ خبردار اپنے ٹیلی فون کو آبزرویشن پر مت لگوانا، ویسے ہم کہیں سے بھی فون کر سکتے ہیں جیسے تم کرتے تھے۔ کسی ٹیلی فون کے کھمبے پر چڑھ کے ہمیں کون پکڑے گا؟ یہ بھی معلوم تھا اسے؟ ہاں یار، اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے فوزیہ پاس بیٹھی ہے یا گل اس لیے تم چپ ہو۔ خیر پھر بات کروں گا، پولیس کے پاس جانے کی حماقت مت کرنا، ان سے پہلے ہم پہنچ جائیں گے تمہارے پاس۔ محسن کا ڈرنا جائز تھا، وہ تو شاید دروازے پر نظر رکھے بیٹھے تھے کہ ادھر میں پہنچا ادھر انہوں نے فوزیہ کے شوہر کو چھوڑ دیا۔ دوسری بار فون آیا تو انہوں نے میرا نام لے کر کہا تھا کہ تم نے اچھا کیا غالب کو بلا لیا، اب اسے سمجھا دینا کہ آج ہی واپس جائے اور سکندر اعظم سے کہے کہ وہ بھی سمجھ جائے۔ میں نے کچھ دیر بعد کہا، غالب کیا اس کے بعد بھی کسی دلیل کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ دیکھو یہ حرام زادے کہاں تک پہنچ گئے ہیں، ان کا ٹارگٹ صرف میں ہوں، مگر براہ راست دباؤ میں نے قبول نہیں کیا تو انہوں نے دوسروں کو نشانہ بنا لیا۔ ان کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، یہی ثابت کرنے کے لیے انہوں نے محسن کی بہن کا گھر تاکا۔ یہ وارننگ میرے لیے تھی کہ اس بار تو فوزیہ کے شوہر کو زندہ سلامت واپس کر دیا گیا ہے، وہ اگلی بار اس کی لاش بھی بھیج سکتے ہیں۔ ان کا اگلا نشانہ اکرام شیخ کا گھر بھی ہو سکتا ہے اور وقار یوسف بھی ہو سکتا ہے۔ اس مشکل کا حل تمہارے نزدیک یہ ہے کہ ہم سب کو چھوڑ دو؟ تو اور کیا کر سکتا ہوں میں؟ اب تک جو ہوا سو ہوا، آئندہ کے لیے میں کوئی خطرہ مول لوں گا تو صرف اپنی خاطر۔ تم بس اپنی حفاظت خود کرو، ویسے اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، میرے کسی معاملے میں تمہیں ملوث ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا یار، غالب نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ ہونا چاہیے اور ہوگا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ایک طرف میرے قانونی مسائل ہیں جن کا کوئی حل نہیں، پولیس سے میں کب تک چھپ کے رہ سکتا ہوں؟ گنے چونے ٹھکانے ہیں میرے، وہ بھی اب غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی دلاور کو۔ کون سی بات؟ یہی کہ میں تم سب کا ساتھ چھوڑ گیا ہوں یا تم سب نے بلاخر میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ میں خود بھی بتا دوں گا دلاور کو کہ اب میری اور تمہاری جنگ ہے 1-1، لیکن اس نے میرے جذباتی رشتوں کو خراب کیا تو اس کے رشتے بھی محفوظ ہی رہیں گے۔ آخر اس کے عزیز دوست رشتہ دار بھی تو ہوں گے، اس کی بیوی کے بہن بھائی اور ماں باپ ہو سکتے ہیں، دلاور کے اپنے بچے ہیں، میں معلوم کر سکتا ہوں کہ وہ کہاں رہتے ہیں اور کہاں پڑھتے ہیں۔ کاریم نے مجھے نفرت سے دیکھا۔ یعنی اب اتنا گر جاؤ گے تم؟ اگر مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، کوئی راستہ نہ چھوڑا گیا میرے لیے، فوزیہ کا، کاجل کا، وقار کا گھر برباد کیا کسی نے، تو میں دلاور کے لواحقین کو نہیں بخشوں گا۔ یہ میری مجبوری ہے۔ جنگ میں یک طرفہ اصول پرستی اور شرافت نہیں چلتی، تاہم میں پہل نہیں کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میری طرف سے بھی ایک دھمکی کافی ہوگی، پھر وہ سمجھ جائے گا۔ اگر اس نے فوزیہ کے شوہر کو اٹھایا تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کی بہن، مگر اس کی بہن ہے کہاں؟ ایک شیلی تھی، خیر اس کی بیوی کی بہن تو ہوگی یا اس کا بھائی ہوگا۔ میں اسکور ایک مرتبہ برابر کرنے میں کامیاب رہا تو دلاور کی پیش قدمی رک جائے گی، اس کو بریک لگانا ضروری ہوگا غالب۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر تم اکیلے سب کچھ نہیں کر سکو گے۔ غالب گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اکیلا تو صرف خدا رہ سکتا ہے، شاہ شیطان، یہ انگریزوں کا قول ہے۔ میں نے کہا، میں کہاں اکیلا ہوں، تم سب میرا ساتھ دو گے مگر سامنے آئے بغیر۔ لیکن صرف مورل سپورٹ کافی نہیں ہوتی، غالب نے کہا۔ نہیں، تم بہت کچھ کرتے رہو گے، تم اخبار میں ہو، تمہارے ساتھ نازو ہے، یہ کتنا بڑا سہارا ہے۔ میں نے کہا، تمہارے وقار اور منظر کے سارے وسائل میری دسترس میں ہوں گے، میرا تم سے رابطہ تو نہیں ختم ہوگا۔ دلاور کی جارحانہ کارروائی کے خوف سے بے نیاز ہو کے تم میری زیادہ مدد کر سکو گے۔ کیا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ پتہ نہیں یار، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ رابعہ قائل ہو جائے گی تو میں بھی قائل ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا، وہ مان جائے گی، یہ جذبات کا سیلاب گزر جائے پھر میں اسے سمجھا دوں گا۔ رات کے کھانے کا وقت ہو گیا مگر بھوک کسی کو نہیں تھی۔ وقار یوسف کی بیوی نے سب کو کھینچ کر میز پر لا بٹھایا۔ وقار یوسف نے بیوی کی مدد کی، اس نے نازو کو سمجھایا تو بیوی نے رابعہ کو ڈانٹا کہ تم عجیب بے وقوف ہو، رونے کی کیا ضرورت ہے، دماغ درست کر دو خود کو سکندر اعظم سمجھنے والے کا۔ اس کے باوجود کہ کھانے کی میز پر سب کی دل پسند چیزیں تھیں اور وقار یوسف کے ساتھ اس کی بیوی حق کے میزبانی ادا کرنے میں بے حد مستعد تھی، سب نے جبراً تھوڑا بہت کھایا۔ میری بات کرنے کی اور غالب کی ہنسانے کی کوشش ناکام ہوئی۔ کھانے کے بعد انہوں نے سب کو باہر لے جا کے آئس کریم کھلانے کی پیشکش کی۔ ابھی سب تیار ہوئے ہی تھے
کہ منظر کا فون آ گیا۔ میں نے وقار سے کہا کہ وہ مجھے اور غالب کو چھوڑ جائے کیونکہ منظر آ رہا ہے۔ وقار یوسف کی بیوی نے بڑی ہمت سے کام لیا ان حالات میں کہ اس کے باپ کا سوئم صرف ایک دن پہلے ہوا تھا۔ وہ اپنا غم چھپا کے سب کی دلجوئی میں مصروف تھی۔ رابعہ نے سب سے زیادہ مزاحمت کی تھی مگر اسے نازوں نے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا۔ میں اور غالب چھت پر جا بیٹھے۔ نیچے کے مقابلے میں اوپر حبس اور گھٹن کم تھی۔ چھت پر ایک طرف 2 تخت بھی بچھے ہوئے تھے، ظاہر ہے ان پر وقار اور اس کی بیوی سوتے تھے۔ کچھ فاصلے پر بہت سی فولڈنگ کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کینوس کی یہ ایزی چیئرز بہت آرام دہ تھیں اور دھوپ یا بارش سے خراب ہونے والی بھی نہیں تھی۔ کافی پیو گے؟ غالب نے کہا۔ منظر آ جائے، پہلے اس کی گالیاں کھا لوں پھر کافی بھی پی لیں گے۔ تم نے شیلی کی بات تو کی تھی، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا؟ غالب نے کہا۔ اب میں سوال جواب کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ ایک داستان تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی لاش اصل قبر سے نکلوا کے دوسری جگہ دفن کرا دی تھی۔ غالب نے کہا۔ کیسے؟ اجازت لے کر؟ اجازت کون دیتا؟ اور اس سے پہلے ہی چودھری دلاور اپنی بہن کی لاش کا سراغ بھی مٹا دیتا۔ غالب نے کہا۔ بس یہ کام تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ہو سکتا تھا۔ اب اس کا مدفن کہاں ہے؟ یہ میرے سوا کسی کو معلوم نہیں اور میں بتاؤں گا بھی نہیں، مجھے بھی نہیں۔ غالب نے نفی میں سر ہلایا۔ خدا نخواستہ کل تم سے کسی نے زبردستی معلوم کرنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ تم بتا دو۔ آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ چودھری دلاور اس معاملے میں بری طرح پھنس گیا ہے۔ وہ کیسے؟ رابعہ نے سب کچھ برٹش قونصلیٹ کو بھیج دیا تھا۔ شیلی کے تمام کاغذات، پاسپورٹ، کریڈٹ کارڈز، ٹریولرز چیک جو غیر استعمال شدہ رہ گئے تھے، اور اس کی موت کے بارے میں تمام واقعات کی رپورٹ جن سے یہ خودکشی نہیں قتل ثابت ہوتا ہے۔ اس نے شیلی کا سارا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا ہے۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، دلاور سے اس کا رشتہ کیا تھا، اس کی ماں کون تھی اور اس کا قتل کن حالات میں ہوا تھا، قاتل کون تھا اور اسے کس نے دیکھا تھا۔ وہ نیگرو جو چشم دید گواہ ہے، لندن کے شیخ صاحب اور شیلی کا سابقہ شوہر ہے۔ یہ مکمل کیس اوپر پہنچ گیا ہے۔ اسی کی نقل آئی جی پاکستان کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کو دی گئی ہے۔ میں فکر مند ہو گیا۔ رابعہ نے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ وہ بے وقوف نہیں ہے۔ اس پر 12 وکیلوں کے دستخط ہیں اور وہ سب سینئر وکیل ہیں۔ رابعہ اور منظر کے علاوہ 10 ایسے لوگ ہیں جن پر دلاور کا باپ بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اب لاش کا پوسٹ مارٹم کیسے ہوگا؟ کیا میرا مطلب ہے اصل قبر کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ یہ بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے قانون کا پہیہ تو حرکت میں آئے، عدالت سے احکامات مل جائیں کہ لاش کو نکال کے پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ برطانوی سفیر کا نمائندہ، میڈیکل بورڈ اور پولیس کے افسران کی تفتیشی ٹیم کے ساتھ مجسٹریٹ قبرستان پہنچ جائیں گے تو کسی نہ کسی طرح یہ اطلاع بھی فراہم کر دی جائے گی، مگر اس وقت وہ پابند ہوں گے کہ وہی قبر کھودیں۔ ہاں، قبر یا تو خالی ملے گی یا اس میں سے کسی اور کی لاش نکلے گی، پھر خصوصی اختیارات کے تحت مجسٹریٹ کارروائی کر سکے گا۔ وہاں صافی بھی ہوں گے اور وہ سب وکیل بھی جن کی درخواست پر ساری کارروائی ہوگی۔ وہ اپنی ذمہ داری پر دوسری قبر کی نشاندہی کریں گے۔ کیا دلاور کو معلوم نہیں ہوگا کہ لاش کو غائب کر دیا گیا ہے اور یہ کام کس نے کیا ہے؟ اسے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس میں صرف میرا ہاتھ تھا۔ میں نے کرائے کے مزدور حاصل کیے تھے، بڑی دور سے لایا تھا اور بہت بھاری معاوضے کے لالچ میں انہیں بتا دیا گیا تھا کہ خطرناک کام ہے، مگر پکڑے جانے کا کوئی ڈر نہیں۔ سب کو 10-10 ہزار روپے کے لالچ نے مجبور کر دیا اور وہ میرے ساتھ میری شرائط پر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں انہیں آنکھوں پر پٹی باندھ کے لایا تھا۔ پہلے تو انہوں نے گورگن کو باندھ کے ڈال دیا، پھر 2 نے شیلی کی قبر کھودی اور 2 نے ایک نئی قبر تیار کی۔ صبح 4 بجے تک سارا کام ختم ہو گیا۔ شیلی کی پرانی قبر اصل حالت میں نظر آنے لگی اور نئی قبر کا سراغ باقی نہ رہا، تو میں انہیں پھر گاڑی میں بٹھا کے لے گیا اور وہیں چھوڑ آیا جہاں سے وہ آئے تھے۔ یہ خالص قسم کا فلمی سین تھا۔ میرے چہرے پر نقاب تھا اور گاڑی کی نمبر پلیٹ بدل دی گئی تھی۔ ماڈل وغیرہ کو مزدور کہاں پہچان سکتے تھے؟ گاڑی کس کی تھی؟ کرائے کی۔ منظر نے اپنے نام سے حاصل کی تھی۔ غالب نے کہا، گھر سے تم کچھ اور پروگرام بنا کے گئے تھے؟ ہاں، لیکن بعد میں مجھے یہ خیال آیا کہ قبرستان میں کسی ایک قبر پر وردی والے محافظوں کی موجودگی سب کو متوجہ کر لے گی۔ اخبار والے دوڑیں گے، پھر پولیس آ جائے گی یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ میں نے گھڑی دیکھ کے کہا، منظر کیوں نہیں پہنچا ابھی تک؟ اس کے پاس کوئی موکل بیٹھا ہوا تھا۔ منظر نے کہا تھا کہ اس سے فارغ ہو کے آتا ہوں۔ اسی وقت سڑک پر ایک گاڑی نمودار ہوئی۔ اس میں دونوں طرف ڈبل ہیڈ لائٹس تھیں
اور 4 ہیڈ لائٹس والی گاڑی منظر کی نئی کورونا بھی ہو سکتی تھی۔ چھت پر سے سڑک دور تک نظر آتی تھی۔ وہ گاڑی سیدھی وقار کے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے کہا شیطان کا نام لیا اور وہ نازل ہو گیا۔ غالب اٹھ کر منڈیر تک گیا تھا کہ منظر کو اوپر بلا لے۔ میں نے بھی گاڑی کو خاموش ہوتے سنا اور اس کی ہیڈ لائٹس کے آف ہونے کو محسوس کیا، مگر اس کے بعد مجھے غالب کا جھک کر نیچے دیکھنا اور خاموش رہنا کچھ عجیب سا لگا۔ یہ صرف چند سیکنڈ کی بات تھی۔ منظر گاڑی بند کرنے کے بعد باہر نکلتا تو غالب اسے اوپر بلانے کے لیے آواز دیتا۔ میں اٹھا ہی تھا کہ غالب نے پلٹ کے خاموشی سے مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا اور میں نے اس کے ساتھ جھک کر منڈیر کی جالی سے جھانکا تو مجھے کار میں سے یکے بعد دیگرے 4 افراد برآمد ہوتے دکھائی دیے۔ منظر کہاں ہے؟ یہ کار تو اسی کی ہے۔ میں نے غالب کے کان میں سرگوشی کی۔ غالب نے سر ہلایا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا جب یہ اوپر آئیں گے۔ نیچے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ واٹ اے چانس! باقی لوگ آئس کریم کھانے کے لیے نہ جاتے تو ہم بھی نیچے ہی ملتے۔ میں نے کہا ان 4 سے تو ہم نمٹ لیں گے۔ انہوں نے منظر سے گاڑی چھینی ہوگی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وقار کا اور منظر کا فون بھی ٹیپ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا خدا کرے منظر محفوظ ہو۔ گاڑی سے نکلنے والے 4 افراد نے خود کو رات کی سیاہی میں گم کرنے کے لیے کالے کپڑے پہن رکھے تھے اور شاید باہر سے آنے سے پہلے انہوں نے منہ پر کالے نقاب بھی ڈالے تھے۔ اس نقاب میں جہاں آنکھوں کے لیے سوراخ تھے وہاں سے دھوپ کے چشموں کی چمک نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے آہٹ پیدا کیے بغیر گیٹ کھولا اور پھر کمانڈوز سٹائل میں دوڑ کے اندر گھس گئے۔ انہوں نے بند دروازوں کو ٹکر ماری تھی لیکن دروازے مقفل نہیں تھے۔ ہم نے تو اندر سے کنڈی بھی نہیں لگائی تھی۔ نتیجہ یہ کہ دروازے ایک دم کھل گئے اور پچھلی دیوار سے ٹکرائے۔ میں اور غالب زینے کے دونوں جانب دیکھتے ہوئے نچلی منزل کے شور کو سنتے رہے۔ وہ دروازوں کو لاتے مار مار کر کھول رہے تھے۔ باتھ روم کچن میں گھسے ہوئے بلند آواز میں ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ یہاں بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ غصے میں گالیاں بک رہے تھے اور توڑ پھوڑ کر رہے تھے۔ بھاگ گئے؟ کسی نے ایک فحش گالی خم سب کے لیے استعمال کی۔ کیسے بھاگ گئے؟ دوسرے نے گالی دی۔ کیا انہیں پتہ چل گیا تھا؟ مگر گھر تو کھلا پڑا ہے۔ چوتھے نے کہا دیکھو ہوشیار رہو، وہ بھاگے نہیں ہوں گے، آس پاس ہی چھپے ہوئے ہوں گے۔